آج کا جو ایک موضوع تھا جو مجھے کسی نے جیسے انہوں نے کہا، ایک صاحب آپ میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ حرام اور حلال کی تمیز کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیجیے گا۔ تو ہم عرف عام میں جب یہ حرام اور حلال کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیز بڑی واضح آ جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشہ جس کا تعلق کسی ناجائز طریقے سے ہے اس کو حرام بول دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی شخص اگر شراب کا کاروبار کرتا ہے تو بولتے ہیں اس کی کمائی حرام کی ہے۔ کوئی اگر حرام چیز بیچتا ہے جیسے سور کا گوشت ہے، اگر وہ کوئی شخص اس کاروبار میں منسلک ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کی کمائی جو ہے حرام کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اب کوئی شخص اگر جوا کھیلتا ہے اور اس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے تو اس کمائی کو بھی حرام کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ اب یہ وہ حرام کمائی ہے جو بادی النظر میں حرام ہے، لیکن لازمی نہیں کہ جو بادی النظر میں حرام ہو صرف وہی حرام ہو۔ کئی ایسی کمائیاں ہیں جو بادی النظر میں حلال ہیں لیکن ان کے کمانے کا طریقہ کار اس کو حرام بنا دیتا ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک شخص جو پرچون کی دکان کر رہا ہے اور ایک مارکیٹ کا ریٹ طے ہو چکا ہے کہ چینی اتنے بھاؤ پہ بکنی ہے، لیکن وہ شخص عام مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پر جا کر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر رمضان کو دیکھتے ہوئے یا دیگر اور کوئی معاملہ دیکھتے ہوئے وہ ان قیمتوں کی، جو چیزوں کی قیمتیں وہ بڑھا دیتا ہے، تو جو کمائی وہ کر رہا ہے وہ بھی حرام کے زمرے میں آئے گی۔ میں جو بحیثیت، یہ جو لفظ پیر ہوتا ہے نا، اس کو یہ رہنما سے لیا گیا ہے۔ پیر رہنما کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے۔ اگر میرے ذمہ کسی چیز کی رہنمائی لکھی ہے، میں وہ رہنمائی والا فریضہ پورے طریقے سے انجام نہیں دیتا اور اس کے عوض میں کوئی اجرت بھی لے رہا ہوں تو وہ جو کمائی میں کر رہا ہوں وہ بھی حرام کی ہوگی۔ اگر کوئی صاحب دین ہے جو اپنے آپ کو صاحب دین سمجھتے ہیں، کسی مسجد میں مولم ہے، مؤذن ہے، جماعت کراتے ہیں، امامت کراتے ہیں، اگر ان کو امامت کرنے کی 5 وقت کی تنخواہ دی جاتی ہے لیکن وہ اپنے آگے ایک اسسٹنٹ رکھ لیتے ہیں اور خود وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اپنے دیگر معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، تو جو کمائی وہ کریں وہ بھی حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ حرام صرف جوئے کی کمائی نہیں ہوگی، صرف شراب کی کمائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کمائی بھی ہوگی جس کا آپ عوض لے رہے ہیں لیکن آپ اس میں پوری محنت نہیں کر رہے۔ یعنی کہ کام چوری بھی حرام کے زمرے میں آئے گا۔ آپ کسی مزدور کو اجرت دیتے ہیں کام کرنے کی، لیکن وہ آپ سے آنکھ بچا کے بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، تو جو شام کو آپ سے پیسے لے کے جائے گا وہ بھی حرام کما کے گیا۔ تو اس لفظ حرام کو سمجھنا ہے آپ نے، اس کے باطنی پہلو کی طرف جانا